آخرکار مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بڑے برے حالات کی طرف جا رہے ہیں. وہ وڈی پھپھی IMF نے جب تک آپ کا بجٹ منظور نہیں کرنا شہباز شریف مار بھی لے یہ ویاہ نہیں ہونا تے ایک کڑی نہیں ڈولی چڑھنی تو پھر کیا کریں گے؟ کڑی مار دیں گے یا پھر شرم سے خود مر جائیں گے. آپ کہتے ہیں وہ انڈیا مر گیا، وہ بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا. بنگلہ دیش کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انڈیا کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی انفلیشن دیکھ لیں، آپ آئینہ دیکھ لیں. بس مڈل کلاس کی آپ بات کرتے ہیں. مڈل کلاس کم و بیش رضی یہ 1 کروڑ کے قریب لوگ بن جاتے ہیں جو تنخواہ اور پینشن ڈیپینڈنٹ ہیں. یہ ان کے پاس پیسہ ہوگا، یہ کچھ خریدیں گے. آپ کی اگر گروتھ بڑھتی ہے، کپاس بڑھتی ہے، میں ایکسپورٹ امپورٹ کو ذرا ایک طرف رکھتا ہوں، آپ کی اگر گندم بڑھتی ہے یا آپ کے ہاں اور چیزیں ہیں جو کنزمپشن ہے، جو کنزیومر سے ریلیٹڈ ہے، بڑے کنزیومر تو مڈل کلاس ہے نا، آپ ان کی تنخواہ نہیں بڑھائیں گے تو کنزمپشن نہیں بڑھے گی، کنزمپشن نہیں بڑھے گی تو گروتھ نہیں بڑھے گی، گروتھ نہیں بڑھے گی تو خوشحالی کہاں سے آئے گی؟ آپ مڈل کلاس کو مارنا چاہتے ہیں. موجہ ہی موجہ ایک کلاس کی جنہیں پتہ ہی نہیں، جن کا امیر وہ ہوتا ہے رضی جس کو پتہ ہی نہ ہو میرے پاس پیسہ کتنا ہے، اور غریب وہ ہوتا ہے جو 10-15 دن کے بعد جب اسے دیہاڑی ملتی ہے یا تنخواہ ملتی ہے تو وہ سوچنا شروع کر دیتا ہے. آپ کے 80% لوگ، مور دین 80%، اگر ان کو تنخواہ یکم کو ملتی ہے تو 2 ہفتوں کے بعد سوچنا شروع کر دیتے ہیں، دوائی چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ کس کے حکمران ہیں؟ جن کو آپ سب سے زیادہ بیوقوف بناتے ہو نا وہ بھی مڈل کلاس ہے. A کلاس آپ کو ووٹ ہی نہیں دیتی، C کلاس آپ کو مانتی نہیں ہے. تو آپ کس کے ہیں؟ آپ لیڈر کس کے ہیں؟ لیڈر کس کے ہیں؟ وہ مجھے یاد آیا کہ امیر لوگوں کو پتہ نہیں اس کے پاس کتنے پیسے ہیں، اور غریب لوگوں کو بھی نہیں پتہ کیونکہ ان کے پاس ہے ہی نہیں. پھر رضی ایک اور بات، I'm sorry میں زیادہ ٹائم لے رہا ہوں. آپ لوگ بڑے بہانے بناتے ہیں. پچھلے 2 بجٹ میں کون سا آپ کے اوپر وبا تھی؟ کون سا پینڈیمک تھا؟ کون سا کووڈ-19 تھا؟ اچھا تھا. آپ کہتے ہیں وہ انڈیا مر گیا، وہ بنگلہ دیش میں یہ ہو گیا. بنگلہ دیش کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، انڈیا کے بجٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ان کی انفلیشن دیکھ لیں، آپ آئینہ دیکھ لیں. بس اتنی بات ہے. اور مہنگائی کا آپ حال دیکھیں اس وقت. ابھی یہ آپ کو بتا رہے تھے کہ مڈل کلاس کے لیے بھی مشکل ہے کہ میرے والد صاحب اگر کہتے ہیں یار 10% صرف بڑھی ہے، تو یہ تو بتا رہے ہیں ابھی باقاعدہ کیلکولیٹ کر کے کہ اگر 2 سال نہیں بھی بڑھی تو تیسرے سال بھی اگر بڑھنی تھی تو اگر انفلیشن کو سامنے رکھ کے بڑھتی اس کی ریشو میں، پرپورشن میں، تو پھر 27% کم از کم بڑھنی چاہیے. رضی اور جواد وہ سنتے آئے ہیں نا کہ اونٹ کے منہ میں زیرہ دے دے، تو یہاں تو یار اونٹ کے منہ میں بھی زیرے والی بات ہے. چلے میں ایک یو ٹرن لیتا ہوں. میں آخری ایکسپروپریشن ہونی چاہیے تھی اس ملک کے اندر. ایکسپروپریشن کے بغیر نہیں کچھ ہونے والا. ایکسپروپریشن میں نہیں کہتا سارا کچھ سڑک سے لے لیں، لیکن آپ دیکھیں کہ ریاست کو کیا چاہیے، تھوڑی سی پلاننگ آپ کو کرنی پڑے گی غریب آدمی کی نیڈز کو سامنے رکھ کے. اگر آپ غریب آدمی کو سامنے نہیں رکھیں گے آپ ملک نہیں چلا سکتے. آپ آخرکار مجھے تو لگتا ہے کہ ہم بڑے برے حالات کی طرف جا رہے ہیں. رئیس صاحب کہنا نہیں چاہیے، لیکن اس ملک میں ادارے بھی سارے مجھے سن رہے ہیں. اس ملک کے اندر اس وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. جس طرف اب یہ لے کے جا رہے ہیں نا مہنگائی، اور اگر ہوگی میں نہیں سمجھتا کہ غریب آدمی زندہ رہے گا. اگر مہنگائی اتنی اور زیادہ ہو گئی، اور اب کیا کٹ کرے گا مجھے بتائیں. پہلے اس نے اپنی خرچے کم کیے، پھر اس نے قرض لینے شروع کیے، مطلب ادھار مانگنے شروع کیے، پھر اس نے چیزیں بیچنی شروع کی، پھر اس نے اب یہ سارا کچھ خریدنی شروع کی. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اب کدھر لے کے جانا ہے آپ لوگوں نے؟ میں رضی کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ کیونکہ فیشن ہے تو میرا دل کر رہا ہے کہ آج میں بھی فیشنیبل بن جاؤں، تو میں بھی یو ٹرن لیتا ہوں. میں کہتا ہوں بجٹ بہت اچھا ہے، بڑا دلکش ہے، اس کی زلفیں بڑی حسین ہے، اس کے لب جو ہے نا وہ ایک پنکھڑی گلاب کی سی ہے. اگر گورکھ دندہ ہے یہ داد و شمار کا تو ہم لفظوں کے گورکھ دندے میں کہتے ہیں یار یہ بہت ہی پیارا ہے. لیکن پیارا میں اسے مان لیتا ہوں. ایک گارنٹی، آپ تو ماہر معاشیات ہیں رضی، آپ بڑے بڑے اخبارات میں کامرس کے ایڈیٹر رہے. میں نے مان لیا بجٹ، میں نے یہ بھی مان لیا جو سراسر جھوٹ ہے، جو مجھے کہیں سر پاؤں نہیں نظر آتا، کہ آپ کا گروتھ ریٹ بھی جو GDP ہے جی چلا گیا 4 پہ، اور چلو 4.5-500 اتنے چلا گیا. لیکن آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں اوگرا ہمارا حشر نشر تو نہیں کرنے والا تھوڑے دنوں بعد. آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں نیپرا ہماری ایسی کی تیسی تو نہیں کرنے والا تھوڑے دن بعد. آپ مجھے یہ دے دیں کہ آپ جو سہولتیں دے رہے ہیں تو نیب دیواریں پھیلان کے اندر تو نہیں جانے والا شرفا کے. آپ مجھے یہ گارنٹی دے دیں کہ جب آپ کو ڈسکشن اسمبلی میں ہوگی تو آپ اپوزیشن کو گالیاں تو نہیں دیں گے. آپ مجھے یہ بھی گارنٹی دے دیں
کہ IMF کو کیا دیا ہے کیا لیا ہے. اگر وہ آپ کو کچھ نہیں دیتے, جو ابھی آپ تک آپ کا بجٹ خلا میں ہے, وہ وڈی پھپھی IMF نے جب تک آپ کا بجٹ منظور نہیں کرنا کہ بات شریف مار بھی لے, یہ ویاہ نہیں ہونا تے ایک کڑی نہیں ڈولی چڑھنی, تو پھر کیا کریں گے؟ کڑی مار دیں گے یا پھر شرم سے خود مر جائیں گے. چلیں, اگر آپ کے پاس اتنی طاقت ہے, ہو سکتی ہے آپ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلیں, تو آپ کھڑے ہو جائیں IMF کے آگے. آپ اپنوں سے بنا کے نہیں رکھتے, بزنس مین کو بزنس کرنے نہیں دیتے. آپ جو دعویٰ کرتے ہیں گندم اتنی ہو گئی تو آپ کا گندم سکینڈل نکل آ جاتا ہے. آپ کہتے ہیں جی چینی اتنی ہوگی, آپ کا چینی سکینڈل نکل آتا ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ سب سے آسان کام ہے آپ, اور سب سے ایزی اور جو جلدی آپ کو آؤٹ پٹ دے سکتا ہے, وہ ہے آپ کی زراعت. زراعت کی آپ کو سینس بھی ہے, آپ کچھ کر بھی رہے ہیں. آپ جو وہ چھوٹے پلانٹس ہیں یا جو چھوٹی چیزیں ہیں, کیا وہ ان میں آپ نے کچھ کیا؟ اور یار آپ کہتے ہیں بجلی سرپلس, تو کہاں ہے بجلی؟ آپ کو پتہ ہے آج آپ کے پیارے, آپ کے تو ایک تو جنہیں تیرے یار نے نہ رضی, میں ان کی کمان ہوں, تیرے یار نے پھر چلو برادران یوسف ہی صحیح, اتنا ہی میں کہہ سکتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ زیرو لوڈ شیڈنگ ہے. یار پرسوں میں ملتان تھا, سارا دن بند. میں نے قریشی کو اور عامر ڈوگر کو مبارکباد دی, وہاں پر میں مبارک ہوئے, اس نے چنڈے لاتے نے, بجلیاں چلاتی ہیں. تو مجھے یہ بتائیں کہ میں تو ان کے ساتھ ہوں, میں رہنا چاہتا ہوں, مجھے رکھ لیں یار. یہ گارنٹیز ہیں نا چھوٹی چھوٹی میں نے مانگی, کیا ایز اے پاکستانی یہ میں نہیں مانگ. آپ اب یقین نہیں کریں گے بینگ مسلمان, اس نے کہا کل کیا آ رہا ہے. اچھا, اس کو بجٹ صحیح ہے. مطلب میں کہا یار وہ بجٹ آ رہا ہے, اس میں پاکستان کا فیصلہ ہوگا, IMF سے کتنے پیسے لیے, گردشی کرتے کتنے گئے, GDP کیا گئی. کہتا باؤ جی تہاڈا ٹھڈ بھریا دا ہے, تہاڈا ٹھڈ بھریا دا ہے, تانوں آندیاں گلاں. ملک صاحب 65 سال کی خاتون تھی, اس کے ساتھ کوئی 23-24 سال کا لڑکا تھا جس کی 2 جگہ سے شرٹ پھٹی ہوئی تھی. میں کہا یار بھائی جان کیا حال ہے, خیریت سے ہیں؟ میں کہا سنائیں آپ کو اس بجٹ سے کیا توقع ہے. کہتا جی 3 دن سے ہسپتال آ رہا ہوں, میری ماں کا ایکس رے نہیں ہو رہا, ایکس رے کرا دیں. بھاڑ میں گیا آپ کا گورکھ دھندا لفظوں کا. جو پریس کانفرنس کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, آپ کے وزیر خزانہ صاحب فرما رہے ہیں کہ دالیں, گندم, چینی, دال, گھی, یہ چیزیں ہم باہر سے خرید رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے. اور اس وقت ہم 28 ارب ڈالر, مطلب وہ گر نہیں ہم سکتے, اتنے کا خسارہ ہو گیا ہمارا تجارت. یہ وہ پاکستان ہے جو کسی زمانے میں اس کو نا انڈیا ہونے کے حوالے سے ہمیں پنجاب کو سونے کی چڑیا اس لیے کہا جاتا تھا کہ ہم زرعی ملک ہیں, ہم دودھ, دہی, گندم, اس طرح کی چیزیں ہمارے لیے مذاق تھی. آج ہم گندم تک باہر سے منگوا رہے ہیں. تو وہ جو بچے جو آپ نے روتے دیکھے ہیں, جو 3 سال پہلے 35 روپے کا کلو آٹا تھا, آج 80 روپے کا, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اور اس کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے 65 سالہ ماں کے جس کی ٹانگ ٹوٹی تھی, اس کے بیٹے نے مجھے کہا بجٹ چھوڑیں, میری ماں کا ایکس رے کرا دیں. میں کون سا وزیر ہے شوکت ترین سا بجٹ پیش کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے حفیظ شیخ صاحب کر رہے تھے. کبھی اسحاق ڈالر جو اس ملک کو تباہ کر گیا, سوری اسحاق ڈار. یہ عام لوگوں کی مسائل کا انہیں پتہ ہے کہ کم سے کم کرایہ 2000 ہے. آپ کی سینسٹیوٹی کو میں سلام کرتے اپنی ایک رائے دینا چاہ رہا ہوں. میں سمجھتا ہوں ایمانداری سے غربت سے بڑا ٹیررزم کوئی نہیں. بے بسی, مفلسی, آپ بندے کو اندر سے مار دیتے ہیں, اس کا پرائیڈ, اس کی شخصیت, اس کی سوچ, ہر چیز ختم ہو جاتی ہے. آپ اندازہ لگائیں نا کیا بے بسی ہے آپ کی سکی ماں, اور آپ اس کا ایکس رے نہ کرا سکے. ذرا سوچیں آپ. میں بھی اس میں قصوروار ہوں, مجھے بھی گولی مار دینی چاہیے, اتنی تنخواہیں لے رہا ہوں, باتیں کر رہا ہوں. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, بہت بڑا مافیا اکٹھا ہو گیا عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے بجٹ کے دوران. انہوں نے کہا مصنوعی جتنی ہو سکتا ہے IPP کو کہا کہ لوڈ شیڈنگ کروائیں. اچھا, اور اس دوران کوشش کریں لوڈ شیڈنگ زیادہ ہو, اور وابڈا کے دفتروں کے جلاؤ گراؤ کرے. اور اس میں ایک سیاسی جماعت کے کارکنوں کو ہدایت دے دیا, اگر یہ لوڈ شیڈنگ کم نہ ہوئی تو آپ کچھ دنوں میں دفاتروں میں جلاؤ گراؤ